تدبیر کو اختیار کرنے کا مزاج بنائیے۔ مورخین لکھتے ہیں، اسلامی تاریخ اور کتاب لکھنے والے بڑے بڑے علماء اور اکابرین لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر دوبارہ تشریف لائیں گے، اور ہمارا ایمان ہے کہ وہ زندہ ہے، اور اڑیسہ والوں کا ایمان تو پورے ملک میں سب سے مضبوط ہے ماشاءاللہ۔ یہ محنت ہے شیر اڑیسہ حضرت مولانا سید اسماعیل صاحب کٹکی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اپنے جوانوں کو، اپنی نسلوں کو بتائیے کہ وہ کیا تھے، بتائیے نسلوں کو حضرت مولانا سید سراج الساجدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کون تھے، بتائیے کہ جنہوں نے خون کو پسینے کی طرح استعمال کیا اور اڑیسہ کی سنگلاخ سرزمین کو تحفظ نبوت کا گلدستہ بنا دیا، قلعہ بنا دیا، میدان بنا دیا، اور سب سے محفوظ سلطنت میں تبدیل کر دیا۔ الحمدللہ اہل اڑیسہ کی تو مغفرت انشاءاللہ ایسے ہی ہو جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے خاطر اگر 1 منٹ بھی کھڑے ہو گئے نا انشاءاللہ، تو اللہ تعالیٰ نہ دنیا میں ذلیل کرے گا، نہ آخرت میں ذلیل ہونے دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ جب دنیا میں تشریف لائیں گے تو ذرا بتائیے تو کہاں سے آئیں گے؟ جی امریکہ سے آئیں گے؟ بھائی کہاں سے آئیں گے؟ جی آسمان سے آئیں گے۔ کہاں سے آئیں گے؟ آسمان سے آئیں گے۔ آسمان کہاں ہے نا؟ جب ایک چیز معلوم ہوتی ہے تو وہ ہے کہاں؟ تو آسمان اتنی دور ہے، اتنی دور ہے، اتنی دور ہے کہ آج تک ہمارے سائنسدانوں کو بھی پتہ نہیں چلا کہ آسمان کہاں ہے۔ یہ جو ہمیں اور آپ کو نظر آتا ہے یہ ہماری حد نگاہ ہے، اس کے آگے ہم دیکھ ہی نہیں سکتے۔ اور جو لوگ مائکروسکوپ سے، دوربین سے دیکھتے بھی ہیں انہیں بھی آسمان نظر نہیں آتا۔ اتنے پلانٹ ہیں کہ دیکھتے دیکھتے پریشان ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں اس پر جانا نہیں چاہتا گلیکسیز کا کیا حال ہے، کہکشاں کتنے ہیں اور ان کی سائز کتنی ہے، وہ تو ایک الگ ٹاپک ہے۔ اللہ اکبر۔ بس ایک بات چل گئی ہے تو آپ اہل ایمان کی دلچسپی کے لیے عرض کر دیتا ہوں کہ سب سے چھوٹی گیلیکسی، سب سے چھوٹا کہکشاں یعنی ایک تارا ہے، وہ اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ اگر اس کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے جانا چاہیں تو کتنا وقت لگے گا؟ اگر میں آپ سے کہوں بھونیشور سے پدم پور آنے میں کتنا ٹائم لگے گا تو آپ تو پوچھیں گے نا آئیے گا کیا چیز سے ہے؟ اگر پیدل آئیں گے تو ٹائم الگ لگے گا، سائیکل سے آئیں گے تھوڑا کم لگے گا، اور اگر موٹر سائیکل سے آئیں گے تھوڑا اور کم لگے گا، کار سے آئیں گے تھوڑا اور کم لگے گا۔ تو کسی بھی ڈیوریشن اور فاصلے کو پہنچنے کا وقت متعین کیا جاتا ہے سواری کی رفتار کو دیکھ کر، رائٹ؟ سواری کی رفتار سے طے کیا جاتا ہے کہ یہاں سے کلکتہ جانے میں 12 گھنٹے بھی لگ سکتے، 24 گھنٹے بھی لگ سکتے۔ مجھے اللہ کا شکر ہے 45 منٹ لگتے، 1 گھنٹے لگتے۔ طے کی جاتی ہے کہ سواری کون سی ہے۔ تو گیلیکسی جو اللہ نے ایک سب سے چھوٹا کہکشاں بنایا ہے، سب سے چھوٹے کی بات کر رہا ہوں، اس کی ایک کنارے سے دوسرے کنارے جانے میں کتنا وقت لگے گا؟ تو ہمارے سائنسداں بتاتے ہیں کہ پہلے گاڑی طے کر لیں۔ تو انہوں نے جو گاڑی طے کی وہ گاڑی قیامت تک نہیں بننے والی، یہ بھی سن لیجیے آپ، لیکن ایک سپیڈ انہوں نے طے کی ہے، ایک رفتار انہوں نے طے کی ہے، وہ یہ کہ اتنی رفتار کی گاڑی ہو جو 1 سیکنڈ میں، کتنی دیر میں؟ 1 منٹ بھی نہیں بول رہا ہوں، کتنے سیکنڈ کا 1 منٹ ہوتا ہے میرے عزیزو؟ 60 سیکنڈ کے۔ سائنسداں فرماتے ہیں کوئی ایسی گاڑی ہو جس کی رفتار برقی ہو۔ اب آپ مت سمجھ لیں کہ ہمارے برقی کتنی تیز گئے ہیں، مفتی نقیب الامین صاحب کا بھی عرفی نام برقی ہے بھائی، یعنی اسپیڈ آف لائٹ، روشنی کی رفتار۔ روشنی کی جو رفتار ہے وہ سائنسداں بتاتے ہیں ہمیں کہ 1 سیکنڈ میں 1,40,000
86,000 میل کی رفتار ہے۔ کتنا ہے؟ کلومیٹر چھوٹے ہوتے ہیں، میل ذرا بڑا ہوتا ہے نا، 1.6 ہوتا ہے نا، تو ایک سیکنڈ میں 1,86,000 میل کس کی رفتار ہے؟ روشنی کی۔ اللہ نے کتنا اسپیڈ دیا دیکھیے آپ ذرا۔ سائنسداں فرماتے ہیں کہ اگر اتنی اسپیڈ کی کوئی گاڑی ہو جائے، سوائے ملک الموت کی کسی کی اسپیڈ ہو سکتی ہے؟ جن کو بڑے میاں کو لینا ہے اور فوراً اوپر پہنچا کے پھر دوسرا پیسنجر لے کے جانا ہے نا؟ اب آپ سوچئے 1,86,000 میل پر سیکنڈ اگر اسپیڈ سے کوئی گاڑی چلے تو اللہ اکبر، 1 منٹ میں کیا حال ہوگا اس کا؟ اور پھر ملٹی پلائی کیجئے، 1 گھنٹے میں کیا ہوگا؟ پھر 1 ہفتے میں کیا، 1 دن میں کتنا ہو جائے گا؟ 1 دن میں 24 گھنٹے، 7 دن میں، 1 مہینے میں۔ سائنسداں کہتے ہیں کہ اگر اتنی رفتار کی کوئی گاڑی ہو تب سب سے چھوٹے گیلیکسی کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے جانے میں 1,00,000 سال لگیں گے۔ کہیے اللہ اکبر۔ کتنے سال لگیں گے بھائی؟ 1,00,000 سال۔ یہ سب سے چھوٹی گیلیکسی ہے، اور سائنسداں کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں اس سے بڑی بڑی اربوں کھربوں گیلیکسیز ہیں۔ 1 ارب کا مطلب 100 کروڑ ہے نا، 1 کھرب کا مطلب 100 ارب، یعنی 1,000 کروڑ۔ لیکن وہ کہتے کہ اربوں یعنی جمع انگنت، اور پھر وہ کہتے ہیں ایک ایک گیلیکسی میں کتنے نہ جانے ہزاروں ہزار گیلیکسیز ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ مومن کو سب سے چھوٹی جنت اس دنیا کے 70 گنا بڑی دیں گے، بولے کہاں سے جگہ لائیں گے؟ پورا کٹک ختم ہو جائے گا۔ وہ ذرا یہاں دیکھ لیں کہ ان کی جنت کی جگہ سے بھی زیادہ فری جگہ ہے، تاکہ بعد میں بھی جو اللہ تعالیٰ جن کو اپنے فضل سے معاف کر دیں گے انشاءاللہ ان کو بھی جنت میں الاٹمنٹ مکان مل جائے گا۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بے حساب کتاب کے معاف فرما دے۔ تو یہ گیلیکسیز ہیں۔ سائنسداں فرماتے ہیں کہ آسمان ابھی تک نظر نہیں آ رہا ہے کہ آسمان کہاں ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آگے سنیے، قیامت کے دن حشر کے میدان میں ایک الگ میدان ہوگا جس کا نام ہوگا میدان مزید، جہاں اللہ تعالیٰ اپنی دیدار اور محبت کی کانفرنس کریں گے انشاءاللہ۔ دعا کیجئے اللہ سے کہ ہم لوگ بھی وہاں موجود رہیں، آمین۔ ہم سب کو اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے۔ میدان مزید، قیامت کے دن ایک میدان ہے جس میدان کا نام کیا ہے بھائی؟ میدان مزید۔ اس میدان میں اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک تمام مومنین مومنات کی کانفرنس بلائیں گے، انٹرنیشنل کانفرنس۔ وہ میدان کتنا بڑا ہے اس کا بھی اندازہ کر لیجئے۔ اندازہ کرا دوں تاکہ میدان کا بھی اندازہ ہو جائے۔ انشاءاللہ ہم لوگ وہاں بیٹھیں گے اللہ چاہیں گے تو، اللہ کے فضل سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی برکت سے انشاءاللہ۔ اس میدان کی وسعت کا یہ عالم ہے کہ اس میدان کو ناپنے کی ذمہ داری حضرت جبریل علیہ السلام کو دی جائے گی۔ حضرت جبریل علیہ السلام اپنے پاؤں سے ناپیں گے، 2 پاؤں سے۔ تو پہلے یہ معلوم کر لیں کہ ان کے پاؤں کتنے بڑے ہیں، ورنہ معلوم ہوا کہ ہم لوگ اپنے پاؤں سے ناپ رہے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے دونوں پاؤں کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک پاؤں ایک آسمان پر تو دوسرا پاؤں دوسرے آسمان پر، اور دونوں آسمان کہاں ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ تو آپ سوچئے کہ ان کے پاؤں کا فاصلہ کیا ہوگا۔ اتنے بڑے پاؤں سے حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم پر میدان مزید کی پیمائش کریں گے، میجرمنٹ کریں گے، اسے ناپیں گے۔
ناپتے ناپتے 1 مہینہ گزر جائے گا. کتنا؟ پھر فرمائیں گے اللہ میں عاجز ہوں، یہ میدان کتنا بڑا ہے وہ تیرے سوا کسی کو پتہ نہیں ہے. یہ جنت کے علاوہ بول رہا ہوں میں. آپ یہ مت سمجھنا کہ آپ کے جنت کا مکان کاٹ کاٹ کے میدان بنایا گیا ہوگا. میدان بنائی گئی ہوگی. سوچو ساری جنتیں ہونے کے بعد بھی میدان کا یہ عالم ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام اپنے لمبے فاصلے طویل قدموں کے باوجود 1 مہینے تک ناپ کر میدان کی پیمائش مکمل نہ کر سکے. اللہ کی قدرت کو اللہ کے سوا کون جانتا ہے؟ لوگوں، جب ہم کسی چیز کو سمجھتے ہیں تو اپنی اوقات کے مطابق سمجھتے ہیں، اپنی حیثیت کے مطابق سمجھتے ہیں. مگر یہ کہا کرو اللہ سے دعاؤں میں کہ اے اللہ ہم تو آپ سے اپنی بھلائی اپنی حیثیت سے مانگ رہے ہیں. میرے مولا آپ ہماری حیثیت سے نہیں، آپ اپنی حیثیت سے ہمیں عطا فرمائیے. آمین یا رب العالمین. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، اس دنیا میں آئیں گے. کہاں سے آئیں گے؟ آسمان سے. میں تھوڑا آپ کو پیچھے لے جا رہا ہوں کہ میں نے آپ کی خدمت میں ایک گزارش کی ہے کہ تدبیر کو اختیار کرو. دعاؤں کے ساتھ تدبیر اختیار کیجیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان سے تشریف لائیں گے اس دنیا میں تو آسمان کتنی دور ہے آپ نے اندازہ کر لیا؟ اتنے لمبے فاصلے سے آئیں گے 2 فرشتوں کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کر. مگر کہاں اتریں گے؟ جی کہاں اتریں گے بھائی؟ وہ اتریں گے ملک شام کے دمشق کے جامع مسجد کی چھت پر. اچھا ایک بات بتائیے، چھت پہ اتر کے کہیں گے نیچے جو لوگ کھڑے ہوں گے، حضرت مہدی علیہ السلام کھڑے ہوں گے، مسلمان کھڑے ہوں گے، انتظار میں عصر کی نماز کا وقت ہوگا، چھت پہ اتر کے فرمائیں گے سیڑھی لاؤ. کوئی لاجک ہے بتائیے؟ اتنی اوپر سے آگے تھے، تھوڑا سا نیچے آ جاتے تو کیا دقت ہو جاتی بھائی؟ آپ بتائیے آسمان دور ہے یا چھت دور ہے؟ چھت کا فاصلہ کتنا ہوگا بھائی؟ 150 فٹ ہوگا بہت زیادہ. اگر بہت زیادہ فٹ ہوگا تو 100-150 ہوں گے. تو آسمان سے اتر کر چھت پر فرمائیں گے اب میں زمین پر اترنا چاہتا ہوں، میرے لیے سیڑھی لاؤ. سیڑھی تیار رہے گی. سب کو معلوم ہے کہ سیڑھی کیوں منگوائی جا رہی ہے. آپ فرمائیں گے کہ اب میں دنیا اسباب میں داخل ہو چکا ہوں، تو اللہ کا نظام یہ ہے کہ دنیا میں اسباب اختیار کرو. میں اللہ کا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت اسباب کو اختیار کرتے ہوئے مسجد کی چھت پر اترا ہوں تاکہ اب نیچے آؤں تو سیڑھی کے ذریعے آؤں. دنیا والو تم بھی سمجھ لو، کام تو سجدے سے بھی بنے گا، کام تو نمازوں سے بھی بنے گا، کام تو دعاؤں سے بھی بنے گا، کام تو ذکر و اذکار سے بھی بنیں گے، کام تو اللہ والوں کی شفقتوں سے بھی بنے گا، کام تو مرد مومن کی نگاہوں سے بھی بنے گا. مگر ان ساری تدبیر چیزوں کے ساتھ تمہیں جو تدبیر اختیار کرنی ہے، اگر تم نے اس کو چھوڑ دیا تو اللہ کی مدد آ جائے، یہ اس کا فضل ہے. ورنہ تدبیر اختیار کرنی بھی سنت نبی ہے. تدبیر کا اختیار کرنا یہ لازم ہے. 2 آدمی کشتی پہ جا رہے ہیں پانی کے، ایک غیر مسلم ہے ایک مسلمان ہے. کشتی ڈوبنے لگی. اللہ تعالی ہم سب کی کشتی کو سلامت رکھے، آمین. کشتی ہچکولے کھانے لگی اور ڈوبنے لگی. مسلمان کو جتنی دعائیں یاد تھی وہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھا، سب پڑھا، کہا کہ اللہ میاں بچا لیجیے. ہمارے جو دوسرے بھائی تھے ان کو بھی جتنی دعائیں پرارتھنا یاد تھی انہوں نے بھی وہ ساری کر لی، اور انہوں نے بھی پکارا اپنے مالک کو، ہے مالک ہمیں بچا لے. اللہ نہ کرے کشتی ڈوب گئی. اب دونوں پانی میں ہیں، دونوں نے دعائیں مانگی ہیں. میرے بزرگوں بتاؤ، میرے نوجوانوں، اب ان دونوں میں بچے گا کون؟ ہم دعاؤں کے منکر نہیں ہیں، مگر میں آپ سے کہہ دوں ان دونوں میں بچے گا وہی جسے تیرنا آتا ہو، ہے نا؟
جسے تیرنا آتا ہو، دعاؤں کا اجر تو ملے گا، مگر ندی ہم سے کہتی ہے، دریا ہم سے یہ کہتی ہے، پیارے مجھ میں اترنے سے پہلے سوچ لے، تیرنا آتا ہے تو میرے سینے کو چیر کر نکل جا، اور نہیں تو پھر یہیں ڈوب کر میرے پیارے مر جا۔ میرے پاس میری فطرت میں نہ ظلم ہے نہ محبت ہے، میری فطرت یہ ہے کہ یا تو آگے بڑھے گا یا میں تجھے کھینچ لوں گی۔ اس دنیا کے نظام میں مسلمان اس وقت وہ واحد قوم ہے دنیا میں جو تدبیروں پر توجہ نہیں کرتی۔ مسلمان تدبیروں پہ توجہ نہیں کرتا تو پھر یاد رکھیے گا میرے کرم فرماؤں، مجھے اگر آپ معاف کر دیں تو میں آپ سے عرض کروں، محنت کرنے والی قوم کا مقابلہ، آپ کی توجہ چاہتا ہوں، محنت کرنے والی قوم کا مقابلہ آپ کبھی بھی بد دعاؤں سے نہیں کر سکتے۔ صبح میں دوڑنے والی قوم کا مقابلہ 10 بجے تک سونے والی قوم کبھی نہیں کر سکتی، کبھی نہیں کر سکتی۔ آپ مقابلہ چاہ رہے، آپ بے شک قنوت نازلہ فجر کی نماز میں پڑھا کریں، میرے آقا کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرا یقین ہے الحمدللہ کہ اس کی وجہ سے حالات بہتر سے بہتر ہوتے ہیں۔ مگر یاد رکھیے، اگر بہتر ہوئے تو ظالموں کے ظلم سے تو بچ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ترقی کے میدان میں آپ کا کیا ہوگا؟ ترقی کے میدان میں آپ کا کیا ہوگا؟ اس ملک میں 70-75 سال ہندوستان کی آزادی کو گزر چکے ہیں۔ اس 75 سالوں میں ہندوستانی مسلمان ڈے بائی ڈے نیچے کی طرف آ رہا ہے، اور اس ملک میں جو ہمارے دوسرے بھائی بہن ہیں، محنت کرنے والے لوگ، پڑھنے والے لوگ، جو دوسرے بھائی بہن ہیں، ان کے مقابلے میں ہماری قوم اس وقت 150 سال پیچھے چل رہی ہے۔ آپ کے جلسے کم نہیں ہیں، ہمارے یہاں دین کی خدمت کے نام پر دین کے ہزاروں کام ہوتے ہیں ماشاءاللہ۔ روزانہ جلسے ہوتے ہیں، خانقاہوں کی مجلسیں روزانہ چلتی ہیں، تبلیغی جماعت کے بھائی گلی گلی گشت روزانہ کرتے، بھائی روزانہ کہیں نہ کہیں گشت ہوتی ہے، مدارس میں درس ہو رہا ہے، مسجدوں میں تفسیر ہو رہی ہے، جمعے کے خطبے میں دین بیان کیا جا رہا ہے، چاروں طرف سے 24 گھنٹے دین کا کام ہونے کے باوجود ہندوستان کے مسلمانوں میں 70% مسلمان جم کے جھوٹ بول رہا ہے۔ میں نے یہ بات احتیاط سے کہی ہے، آپ اس کو بڑھا بھی سکتے ہیں، گھٹا بھی سکتے ہیں۔ 70% مسلمان جھوٹ بول رہا ہے۔ اتنے دین کے کام کرنے کے بعد بھی ہم اپنی قوم کو سچ بولنے کی عادی نہ بنا سکے۔ نئے نئے نعت اور مشاعرے کے لیے ایم جے میڈیا نیو کو سبسکرائب کریں اور اس بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ویڈیوز دیکھ سکیں آپ سب سے پہلے۔